معزز سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں نے بہت محنت و مشقت کر کے سارے حوالے لگائے ہیں قرآن اور حدیث پاک کے، لہٰذا آپ حضرات حوالے کو بغور و سماعت کریں اور اسے نوٹ بھی کر لیں۔ سامعین محترم، انہوں نے مجھ سے پہلے بات جو کی تھی اور جو یہ دلائل پیش کیے تھے ان کا رد میں نے اس میں کر دیا تھا، اس میں اس لیے کیا نہیں ہے۔ یہ جو اعتراض کرتے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، تو بالکل صحیح بات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب جان لیتے ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا جھوٹا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو بذات خود یعنی خود سے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کے عطا کرنے سے ہے، ویکتی الحمدللہ۔ سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ہاں شمیر بھائی آیا؟ جی آ رہے ہیں۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، جو آپ سوال رکھ رہے تھے رکھیے، چلے 2 منٹ کر کے بات کرتے ہیں، چلے۔ ہیلو شمیر بھائی، آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے بھائی۔ جی یہ رہے ہمارے امام علامہ صاحب۔ ارے شمیر بھائی آپ بولیے کہ یہ 2 آ گئے نا، ان میں سے بات کون کرے گا؟ ان کو اصول سمجھائیے کہ 2 منٹ کر کے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے، 2 منٹ کر کے۔ علامہ صاحب آ گئے، علامہ صاحب۔ جی وہابیت میں آج تک کوئی علامہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اسٹارٹ کریں۔ ہاں شکیل بھائی جی پوچھیے ان میں سے بات کون کرے گا؟ ایک بندے کو بولنا ہے، دوسرے کو بولنا نہیں ہے، دوسرا خالی ٹائم دیکھ سکتا ہے کہ ہاں 2 منٹ ہوا کہ نہیں۔ ہاں زبیر بھائی۔ اچھا چل زبیر بھائی نا، چلے تو آپ زبیر بھائی کو اب جو ہے مخاطب کرے شمیر بھائی۔ چلے صاحب یہ بتا دو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ ارے یار میں اہل حدث کو کافر مانتا ہوں، سڑا ہوا کافر، اور مسلمانوں کو مشرک کہنے کے بنا پر مشرک بھی مانتا ہوں اہل حدث کو۔ علم غیب پر شمیر بھائی ان سے پوچھئے کہ علم غیب کے موضوع پر یہ بات کریں گے کہ نہیں؟ اگر شرک پر بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑے شوق سے ہم اس پر بھی تیاری کریں گے، لیکن پہلے علم غیب پر یہ بات کرے گا کہ نہیں، ان سے پوچھ لیجئے، اوقات اگر ہے تو کرے۔ ارے یار ایسی باتیں کیوں بول رہے ہیں امام صاحب، تھوڑا ٹھنڈا۔ بولو چلو 2 منٹ ٹائم دیکھیے شمیر بھائی، آپ ٹائم دیکھیے۔ جی ہاں دیکھیے قرآن کی آیت میں ہم نے اس دن دکھائی تھی آپ کو کہ جو اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب کی تمام چابی اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا پروف۔ دوسرا پروف وہ حدیث دکھائی تھی جس میں مایا عائشہ 3 باتیں فرما رہی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول آنے والے کل کی بات جانتے ہیں، آنے والے کل کی، تو وہ کیا ہے، اس نے اللہ پہ سب سے بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ میرے 2 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے شاید، میری بات ختم، بولیے۔ ہاں تو شمیر بھائی جی انہوں نے کہا کہ اس دن بتایا تھا، چلو ٹھیک ہے، تو یہ آیا حدیث رسول پر۔ پہلے میں قرآن مجید سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کو آپ اٹھائیں گے، سورہ نحل آیت نمبر 89 پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا بالکل خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمایا ہے اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اور دوسری آیت میں آیا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، یعنی خشک و تر کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے۔ پھر دوسری آیت میں آیا ہے، دوسری جگہ قرآن مجید میں، کہ زمین و آسمان کے پوشیدہ چیز کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں روشن کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، یعنی کہ ہر چیز قرآن مجید میں ہر چیز کا خلاصہ ہے، روشن بیان ہے۔ اب قرآن مجید میں جب ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا کن کو؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو۔ تو اب زمین و آسمان کے پوشیدہ غیب اور خشک و تر کا غیب
اور اس کے بعد ہر چیز کا روشن بیان جو قرآن میں ہے، اور ہر چھوٹے بڑے شے کا ذکر جو قرآن میں ہے، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے کہ نہیں سیکھے؟ اللہ نے قرآن سکھا دیا تو سب کچھ سکھا دیا نا۔ پھر اسی قرآن میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ نہیں جانتے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تو کہہ دیا نا کہ جو نہیں جانتے تھے میں نے سکھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو سکھا دیا اپنے محبوب کو، اور اپنے محبوب پر ایسا جو ہے بے مثال کتاب نازل فرمایا ہے جس میں ہر شے کا جو ہے تفصیلی بیان موجود ہے، روشن بیان ہے، خلاصہ ہے۔ تو ان تمام آیات قرآنی کو آپ آپ کی سامنے بات، رکھیں آپ گے۔ کا 2 منٹ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا 2 منٹ ختم ہو گیا چلیے جناب، ٹھیک ہے، تو آپ 2 بولیں۔ منٹ سے زیادہ ہو گیا۔ چلیے ٹھیک ہے، تو آپ میرا بولیں، ایک آپ بولیں، جی آپ جی جی بولیں۔ جی ہاں، میں آپ میرے کو یہ بتائیں جناب کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جانتے تھے؟ ارے 2 منٹ بولو یار، یہ کیا تم کر رہے؟ تم اپنے ٹرن ہاں میں ہاں بولو۔ ہاں ہاں بالکل بولیں گے، آپ یہ تو بتائیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ارے جانتے تھے؟ ارے میں نے تو قرآن کی کئی آیتیں پیش کر دی۔ نہیں ایک آپ منٹ ہاں یا فیصل نہ بھائی، جواب، جناب آپ اچھا ہاں یا نہ میں نہیں، تو دیکھیے جواب دیں۔ الزامی جواب یہ بتائیے کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ونزلنا علیک کتاب طبیان لکل شیء، قرآن میں ہر ایک چیز منٹ کا ایک منٹ روشن بیان ہے۔ ایک منٹ آپ چلے میں بولتا ہوں۔ اس آیت پر آپ کا ایمان ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہاں ہوگا، ابھی پہلے آپ زبیر کو بولنے دیں، آپ بیچ میں مت ٹپکیں۔ ہاں ہاں میں ہاں، زبیر میں سے ہی بول رہا ہوں، میں زبیر ہی بول رہا ہوں بھائی۔ ہاں سنو، میں نے جو آیت پڑھی ونزلنا علیک الکتاب طبیان لکل شیء کہ قرآن مجید میں زبیر ہر بھائی شے یہ بھی کا تو سن روشن لیجیے، بیان ہے، زبیر بھائی۔ تو اس آیت پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ بتا دیں وہ کون سی چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، آپ گنوا مجھے دیں۔ بولنے کے لیے 2 منٹ دے دیں سر۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے، بولیں آپ۔ ہاں، اب انٹرپٹ مت کرنا میری بات میں، بیچ میں مت آنا۔ نہیں ارے ہم وہاں بھی تھوڑی ہیں، بولیں آپ۔ وہاں بھی ہاں ٹھیک ہے، آپ بریلوی ہیں کٹر؟ دیکھیے آپ سنیں میری بات، سنیں آپ دھیان سے۔ آپ نے ٹائم جو دیکھیے شمیر بتایا بھائی۔ ہے، آپ نے جو بتایا ہے اس پر تو سب مسلمانوں کا ہی ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہر کسی چیز کا کھلا وہ ہے بیان، ٹھیک ہے، اس بات کو مانتے ہیں ہم۔ لیکن تم نے اس آیت کی بات اب بھی نہیں کری جو میں نے تمہیں دکھائی تھی، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو بھی اس دنیا میں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ علم غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب یہ مجھے آپ نے بتانا ہے سر، جتنی بھی آیت آپ نے پیش کی، جتنی بھی آپ نے اس سے یہ کیا کہتے ہیں وہ قصاص لے لیا کہ بھیا جی اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو بیان نہ کی ہو، تو یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے کیا؟ میں اس بات کو کہہ نہیں رہا، عطائی علم غیب، میں نے شروع میں بھی بولا تھا پرسوں جب بات ہوئی تھی، عطائی علم غیب کو ہم مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے کہ جو ہو رہا ہے اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں یہ پتا ہے، دنیا کے کیا حال چال ہے یہ پتا ہے، یہ بات پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میری بات ختم ہو۔ شمیر بھائی، جی جی میرے سوالوں کا یہ جواب قیامت تک نہیں دے سکتا، ان کے پاس یہ سڑے ہوئے اعتراض رہ گئے۔ یہ کہتے کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پتا ہے؟ جی اب دیکھیے، میں پہلے جو میری بات رہ گئی تھی نا، میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ شمیر بھائی، میں نے کہا کہ میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں نا، کہ ہر چھوٹے بڑے شے کا ذکر قرآن میں، زمین و آسمان کے پوشیدہ چیزوں کا ذکر قرآن میں، خشک و تر کا ذکر قرآن میں، اور اللہ نے قرآن سکھا دیا بخاری شریف میں۔ تو مسلم۔ اب رہ کیا گیا؟ اگر جو چیز رہ گئی نا کہ جو چیز اللہ نے نہیں سکھایا ہے، تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فنا چیز ہے جو اللہ نے نہیں سکھایا، یہ دلیل دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب نہیں یہ جناب، ہم دلیل دے رہے ہیں، ہم دلیل دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ بیچ میں منع بولے، 2 منٹ مجھے بولنے دیں، ٹھیک ہے شمیر بھائی؟ تو ان سے میں دلیل لوں گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے نہیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں دلیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ فلاں چیز ہے جو فلاں چیز ہے جو اللہ نے نہیں سکھایا ہے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے یا نہیں، تو ظہر کا وقت آ گیا، پھر اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، نماز ادا کیے، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر خطبہ دی، یہاں تک کہ مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے تفصیل کے ساتھ ابتدائے خلق سے، یعنی جب سے دنیا کو اللہ نے پیدا کیا تب سے لے کر کے یہاں تک بتا دیے کہ آخری جنتی یا جنتی اپنے جو ہے منزلوں میں چلے گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانوں تک پہنچ گئے، یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اب میں ان سے پوچھوں گا کہ اس حدیث میں صحابہ کا یقین، اور حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں کہ جن کو یاد رکھنا تھا وہ یاد رکھا، جن کو بھولنا تھا وہ جو ہے بھلا دیا۔ تو اب یہاں پہ صحابہ کا عقیدہ، ختم ہو چکے ہیں، آپ کے 2 ارے منٹ تو ختم ہو چکے یہ ہیں۔ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ دے دو، بات میری پوری ہو جائے۔ جی 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 بولے۔ ہاں، تو صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسٹ کا جو ہے بتایا کہ فاسٹ یعنی پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے، کیا وہ بھی بتا دیا. پھر دور حاضر میں موجودہ دور کے بھی حال بتائے، یہاں تک کہ قیامت کے بعد جنتی کے جنت میں جانے تک، اور فیوچر کا جو علم ہے، علم غیب، ان کو بھی بتا چلے دیا. آپ کا تو ٹائم صحابہ ختم ہو کا گیا. جی جی عقیدہ سمجھ ہو گیا گیا سر، کہ آپ کا فاسٹ، پوائنٹ آ گیا. بالکل پرجینٹ بالکل اور امام فیوچر کا صاحب، علم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کو ہے، اور صحابہ نے تعلیم دی اس کی، اس کو امام جو ہے صاحب پوائنٹ بڑھایا، آ گیا. امت آپ تک کے 3 پہنچایا. منٹ سے زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے آپ 3 بولیں، منٹ سے زیادہ چلے ہو ٹھیک گئے. ہے میں آپ بولیں. آپ کے دلائل کے جڑ سے اکھاڑ کے سیکھتا ہوں. میں آپ کا جو دلائل ہے جڑ سے اکھاڑ کے سیکھتا ہوں، اسے رد کر دیتا ہوں 1 ارے منٹ وہاں میں. بھی حدیث دیکھیے مانتا بخاری کی کہاں ہے؟ حدیث ہے. دیکھیے بخاری کی حدیث ہے جناب، اور مسلم میں بھی آئیے غالباً. ہاں یہ ہاں. بخاری، صحیح بخاری 5210 اور مسلم 1438 میں آئیے. یہاں پہ صحابہ اکرام نے فرمایا نے قیدی عورتوں سے ازل کیا. نہیں یہ نہیں ہے. یہ بخاری 2667 اور مسلم 1455 میں آئیے جناب. کیا یہاں پہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ میرے رضائے بھائی ہے. اب میرے کو بتایا، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، انہیں ہر چیز پتا تھا، تو انہیں پتا کیوں نہیں چل پایا کہ حضرت عائشہ کے بھائی وہاں پر ہے. اور یہ جو آپ نے بات بتائی کہ انہوں نے قیامت کا وہ کون جہنم میں گیا، کتنے وہ گئے، اسے کہتے آتئی علم، آتئی غیب، آتئی علم. تو آپ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کر پائے کہ انہیں پاس اور فیوچر کا، کیونکہ اگر پاس اور فیوچر کا انہیں علم ہوتا تو قرآن میں سورہ مریم میں اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے کہ اے نبی جو ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں، اور یہ غیب کی باتیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، نہ کہ سبوں کے لیے. ہو گئی آپ کی بات؟ آپ اس کو رد کرنا ہے. احادیث نمبر بھی بتا رہا ہوں. آپ تو احادیث نمبر بھی نہیں بتا رہے. میں آپ کو احادیث نمبر بتا رہا ہوں. بخاری 2667، جھوٹ بول مسلم رہے میں ہیں بھی آپ. آیا میں نے ہے مسلم اور بخاری کی حدیث نمبر 1455 میں. بتایا ہے. یہ آپ اسے رد کریے. آپ کا کام ہوگا. آپ کو اگر ٹائم ملے گا نا تو آپ کا یہ ارے کام آپ ہوگا کہ بھاگنا مت، میں احادیث ابھی کا رد کر رہا ہوں، میں ابھی رد کر رہا ہوں، بھاگنا مت آپ. احادیث تو کھول لے جناب، ہاں. احادیث کھول لے آپ ارے یار پہلے. ابھی آپ نے ایک حدیث پڑھی نا. جی پہلے احادیث تو کھول لے جناب. آپ بخاری کھول لے. بخاری کی ارے یار 2667 ہے. آپ نے حدیث پڑھی نا. ایسا آپ ٹائم دیکھیں شمیر بھائی، اب یہ لفاظی کرے گا. ٹھیک ہے. آپ بولیے. ہاں شمیر بھائی میری بات سنیں. انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں پوچھتے کہ یہ کون ہے. اب دیکھیے، اگر یہی اصول اور ضابطہ بنا لیا، اصل میں یہ یہودی اصول ہے، ٹھیک ہے، جو دین کے دشمن اور دین کے غدار ہے. اگر یہی ضابطہ بنا لیا جائے تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. تو مطلب وہابی اہل حدث دھرم کے مطابق اللہ کو پتہ نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا تو کیوں پوچھتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ اگر جسارت ہے، ان میں ہمت ہے، تو یہ کہتے کہ ہاں اللہ کو بھی علم غیب نہیں تھا. تو یہ ہرگز کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جس چیز کے بارے میں پوچھ لیا جائے اس کا علم نہیں. دیکھیے بیچ میں ٹپک رہا ہے. شمیر بھائی ان کو چپ کرائیے. شمیر بھائی آپ ان کو چپ کرائیں. بات پوری کرنے دیں. ہاں. جھوٹ بولنا ہے. یہ اللہ کا قرآن میں انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. آپ کو یہی نہیں بتایا کہ قرآن کا انداز کیا ہے. دیکھیے شمیر بھائی ان کو چپ کرائیے. دیکھیے یہ لفاظی پہ اتر آیا نا یہ یہودی. ان کے اوقات ہے 2 منٹ بات کرنے کی. سامعین شمیر بھائی اب ان کا دوسرا اعتراض ارے میں نے جواب میں نے قرآن سے تم نے حدیث پیش کی، جس حدیث کے جس عبارت پر تم نے کیا کہتے ہیں کہ اعتراض کیا، میں نے قرآن پیش کر دیا. اگر حلالی ہو تو کرو اعتراض، پھر دیکھتے ہیں. امام صاحب احادیث کا جواب دیجیے. ارے میں نے قرآن سے دیا جواب. اگر یہ اصول ہے، یہ معیار ہے کہ جس چیز کے بارے میں پوچھ لیا، کیا تم نے معیار بنایا نا کہ نبی پاک کو معلوم ہوتا تو کیوں پوچھتا. تو پوچھنے سے شمیر بھائی فیصل بھائی اس طرح سے بات نہیں ہوگی. ان کو بولے کہ اوقات ہے تو سننے کی بھی مادہ رکھیں. فیصل بھائی ان سے یہ پوچھو وہ حضرت عمر کی کون سی حدیث ہے. دیکھیے بھاگ رہا ہے، کدھر بھاگ رہا ہے شمیر بھائی. یہ جواب لے گا کہ نہیں لے گا. ابھی ایک جواب میں نے قرآن سے دے دیا، یہ مانے گا نہیں کیونکہ یہ یہودی ہے، ان کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ مانے گا نہیں، لیکن ہمیں عوام کو دکھانا ہے.
अब चाचा इन्होंने चाचा जो जान, सवाल किया था शमीर भाई, इन्होंने कहा था कि फ्यूचर का इल्म नहीं है, अताई इल्म को, तो हर यार मुसलमान फैसल का भाई मैं यही कॉल अकीदा काट रहा हूँ भाई, है। ठीक है। क्या अब भागेगा ये शमीर भाई? इनके नसीब में भागना है, इनके मुकद्दर में भागना है। हाँ भाई हम भाग रहे हैं भाई, हाँ हम भाग भागो, रहे हैं, तुम तुम्हारे खुश मुकद्दर रहो, में भागना है, भाग जाओ तुम। तुम खुश रहो भाई, शमीर तुम भाई, खुश रहो। शमीर भाई, जवाब नहीं दे पाए। अच्छा वो आप लोग सुन सवाल का लेंगे कि जवाब मैंने नहीं दे जवाब पाए, दिया बात कि को नहीं दिया, समझे? ठीक है शमीर भाई। हजरत उमर की हदीस बता दो यार, शमीर कौन सी भाई, थी? अब इनका दूसरा हदीस जवाब बताओ। ये जो कहते हैं इमाम शमीर साहब, भाई, हदीस बताओ। मैंने इनसे सवाल किया, हजरत उमर की हदीस देखिए तो बता कैसे दो कुत्ता बन चाचा। गया शमीर भाई, बन गया ना कुत्ता, कुत्ता बन गया ना। अरे हजरत उमर की हदीस हाँ? बताओ ना चाचा। बताओ हजरत उमर, सुनो हजरत, हाँ मैंने हजरत उमर की हदीस नहीं बताई तुम्हें कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुन, रिजवी को लेके आओ हमारे पास। अरे आप भागो अरे एक मत, मिनट अब सुन, फैसल अब भाई, दूसरी फैसल भाई हदीस एक सुन, मिनट, दूसरी हदीस सुन, फैसल भाई एक अब मिनट, दूसरी हदीस सुन, हदीस जंगे नंबर बदर के बताओ, मौके हजरत पर। उमर की हदीस शमीर का भाई नंबर बताओ जरा। देखिए ये आ गया ना औकात पे, ये हजरत ऐसे उमर की ही, हदीस का नंबर बताओ। ऐसे ही कुत्ते बन के हदीस ये सोचते नंबर हम पूछ रहे जीत। इमाम साहब, हाँ हदीस नंबर पूछ रहे, हदीस का नंबर पूछ रहे। हदीस का नंबर हमारे, हाँ। मैं जो हवाला दिया तुमको, जी हाँ तो तुम निकालो बुखारी शरीफ की 3192 निकालो। 3192, एक मिनट रुको। जी हो जाए। तो मैं तुमको और भी हवाले अभी सब दे देता हूँ, हवालों का अंबार लगा करके रखा हूँ। वहाबी भाई इमाम साहब हवालों के अंबार नहीं है आपके पास, समझे? आप वहाबी जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है। इमाम साहब आप मेरे एक भी दलाइल को रद्द नहीं करना चाहते, देख सारे देख, दलाइल को उखाड़ के सही फेंक दिया। बुखारी 3192, और ये ले मुस्लिम, मुस्लिम 7267 नंबर हदीस कि मेरे आका इमाम साहब सल्लल्लाहु अलैहि जी 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 इमाम साहब समझ वसल्लम बता दिया। अब मेरे आका सुन, अब मेरे आका, अब मेरे न सुनो, मेरे 7261 मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इस्लाम 360 निकालो, उसमें मिल जाएगा तुमको, ठीक है। अब ये बताओ कि सहाबा तो बता रहे हैं कि नबी पाक ने फास्ट से फ्यूचर तक बताया, तो सहाबा का अकीदा हमसे अरे मिलता भैया है। उसे आता ही कहते अब हैं, उसे आता ही इल्म कहते हैं तो भैया हम जी। तो अबे तो कौन जाति कहता है जाहिल? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को कौन सा, अल्लाह के अलावा जितने भी गैब हैं कौन से जाति मानता है? फैसल भाई, फैसल भाई, अच्छा चलो, आपने मान गया, सुनो आपने मान गया, फैसल आपने, भाई, अरे यार इस कुत्ते को चुप कराओ यार। मुझे हदीस ये हदीस नहीं बताओ मिली ओ भाई, वो जुबेर, मुझे ये बताओ हदीस मिली नहीं कि जनाब, तुम मान गए? हदीस नहीं है, वो हदीस दिखाओ कौन सी। हदीस नहीं है इस्लाम 360 में। इस्लाम 360 में क्या नंबर बताया तुमने? ये तो नहीं बताया ना, अरे मुझे दोबारा बताया ना, बताओ। 3192 बुखारी में निकालो। 3192 जुबेर भाई, ये हाँ बोले बुखारी शरीफ 3192। में, बुखारी इस्लाम 360 से निकालो, और उसके बाद मुस्लिम शरीफ में 7261 नंबर निकालो, हदीस नंबर। यार एक नंबर पे तो रुक जाओ पहले, 3000 क्या बताया तुमने? 3192। हाँ 3192 निकालो। अब ये बताओ कि यहाँ पे सहाबा इकराम बता रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का इल्म अता किया है, यही तो हमारा अकीदा है हम सुन्नियों का। अब वहाँ भी कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्यूचर का पता नहीं है, माज़अल्लाह, कितना बड़ा ये गुस्ताख है। बेशक गुस्ताखी तो है ही है, तो नबी की चलने अब्दस में। और मैं जब तक दूसरे हवाले भी देख लेता हूँ, यहाँ तक इमाम शमीर भाई साहब, हवाले देखिए, ये भी इमाम देखिए, साहब, बुखारी शरीफ में इमाम ये भी साहब, रिवायत है। इमाम साहब हाँ। एक मिनट, आप देखिए, आप सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे, आप फारूक रिजवी क्या साहब जवाब को नहीं लेके दिया आए। यार? मैं तुम्हारे कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया? अब तू सुनेगा, मैंने खैर एक भाई, सवाल का जवाब दे दिया, तू सुनेगा जब तो, सुने आप, अब सुनेंगे जब तो। हनफी साहब ने ऊंचा पजामा पहनने वालों को हाफ पैंट में कर दिया, आपके मुंबई के हैं, साकी नाका के, देख लीजिए। अरे शमीर भाई, ये अपने मुंह मिट्ठू हैं, अभी कैसे जलील हो रहा है। देखिए मैंने कितने कुरान की आयत पेश की, मैंने साबित किया कि कुरान मजीद में हर चीज का रोशन बयान है, और अल्लाह ने कुरान ही महबूब को सिखा दिया है। तो रह क्या गया ये बताएं मुझे, बताया कि क्या नहीं सिखाया? इमाम साहब कुछ साबित नहीं हो पाया। अब सुनिए, अरे तुम मानोगे नहीं, तो हम कब कहते जाती है? तुम अताई मानते हो? उसे कहते हैं इंग्लिश में प्रिडिक्शन। अच्छा तुम अताई मानते हो? अरे जाहिल, मैं वही पूछ रहा हूँ, जाहिल वही पूछ रहा, तुम अताई मानते हो कि अल्लाह ने अपने अता से अपने महबूब को फ्यूचर का इल्म सिखाया? मानते हो? जी हाँ, ये तो हम मानते हैं। हाँ जो मान गए तो बस हो गया कि चलो, तो नबी जानते हैं ना, अल्लाह के बताने से फ्यूचर का भी इल्म जानते थे ना, जानते हैं ना भाई। यहाँ पे इन्होंने जो हदीस बताई है, हाँ, इस हदीस में तो अताई इल्म गैब की बात हो रही है भाई। कहाँ दिखाओ जरा दिखाओ, कहाँ लिखा है अताई है? नहीं, हजरत उमर क्या फरमा रहे हैं इसके बारे में? क्या हजरत फरमा? उमर तो ये कह रहे हैं, रुक जाओ, सबर हाँ पढ़ो। हाँ, इस हदीस में हजरत उमर ये फरमा रहे हैं कि जन्नत के बारे में, सॉरी दोजक के बारे में बता रहे हैं, जो आखिरी दोजकी भी जाएगा। अरे शुरू से हदीस पढ़ जाहिल, शुरू से हदीस पढ़। लो मैं जाहिल हो गया तो तू पक्का जाहिल है तू। इमाम साहब पढ़ने दो, इमाम साहब चल तू पढ़, पढ़ने दो। हदीस पढ़, शुरू से पढ़।
हाँ शुरू से पढ़ता हूँ। हाँ सबर वाह, सबर पढ़ो रखा करे, पढ़ो। तुमको सबर नहीं चलो है तू तुम अपनी लोगों जबान को। से सही सुना, बात मजा है। आएगा इंशाल्लाह। आज गुस्ताख की जबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दुनिया को सुनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने नबी चल करीम पढ़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ खिदमत में हाजिर हुआ और अपने ऊँट को मैंने दौराने ही पर बांध लिया। अरे क्या कितने नंबर पढ़ रहा है तू हदीस? 31-92। 31-92 वो है बुखारी शरीफ की, इस्लाम 360 से पढ़ रहा है। एक मिनट चाचा रुक जाओ, नंबर दूसरा जाहिल हो गया। कहेंगे, अबे बौखला आराम से बात कर। बौखला गया है बिल्कुल। फैसल भाई से बात करने की तमीज तो है अरे नहीं। यार तुझे तो भागना क्या बात पड़ेगा। करूं? आपने कहाँ से पढ़ाई शमीर करी, आप भाई, ये बताइए, कहाँ इसने से पढ़ाई करी शमीर इमाम साहब? भाई इसने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब जो है ये अपने महबूब को सिखाया है। इन्होंने अताई मान लिया। अभी क्या अताई हम भी मानते हैं, चलो फ्यूचर का इल्म मान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको अबे भाई मानने पर आप ये मजबूर कर दिया। आप मेरे को साबित कर दो कुरान से, मेरा चैलेंज है, मेरा क्या दावा है, मैं क्या क्लेम साबित कर कर रहा हूँ। दें? फैसल भाई इसने जो हदीस बताई है उस हदीस में 31-92 से नंबर बताया। पहली हाँ। बात तो 31-92 पे ये हदीस मौजूद नहीं है जो ये बता रहा है। अरे ठीक तू है, किस में देख रहा है, किस एप्स में देख रहा है तू? इस्लाम 1 पे देख, इस्लाम 1 पे देख। इस्लाम 1 नहीं, इस्लाम 360 पे देख जाहिल। मैंने इस्लाम 360 से निकाला है, गधे कहीं के। फैसल भाई देखिए शमीर भाई, जुबेर भाई ये कह रहे थे शमीर भाई मेरा अब देखिए ये अपने यहूदियत पे आ गया, अब ये सुनेगा नहीं। अब देखिए शमीर भाई, मैं हदीस पे और भी है कि ये वहां मैंने सुनो, अरे चिल्ला मत, भाग मत, तू हदीस पढ़ पहले। चलो मैं सुनो, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें शमीर भाई इनसे चुप कराए। इस वहाबी यहूदी को मैंने भेजा है, इसको कैफ को मैंने भेजा है, कैफ को मैंने भेजा है हदीस। चल तू अपने व्हाट्सएप में देख, मैंने तुझे हदीस भेजा है। चल पढ़। हाँ भाग मत, ये भागेगा वहाबी। शमीर भाई देखा इनकी असलियत। शमीर भाई इमाम साहब मैंने इस कैफ को, इस अहले हदस विक्टोरियन को हवाला भेजा है, मैंने मुस्लिम से भी भेजा है और बुखारी से भी भेजा है। तू पढ़ के सुना। नहीं तू शमीर भाई इन कुत्तों के मुंह पे लगाम लगाएंगे आप? शमीर भाई शायद भाई आप शांत हो जाए, जुबेर भाई को बोलने दे। नहीं इमाम साहब एक मिनट रुको तो मैं नहीं कुत्ता मत बन, विक्टोरियन कुत्ता मत बन, विक्टोरियन भाग दावे पे। मैं शमीर भाई यार बात कैसे करा रहे हैं आप? शमीर भाई आप इनको बोले कि औकात है तो 2 मिनट बात करिए, टाइम फालतू बके मत, कुत्ते के जैसे भौंके ना, 2 मिनट बात करिए। इमाम साहब सुनो ना, शमीर भाई ये आप भाग रहा है मौजूद छोड़ करके। शमीर भाई अरे यार शमीर भाई आप इनसे पूछिए कि कुरान में मैंने आयतें बताई हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का जो है ये रोशन बयान किया है। अल्लाह ने कुरान सिखाया तो क्या नहीं सिखाया? इसने वो वाली आयत पे सिखाया क्यों नहीं किया जो मैंने दिखाई से? उस आयत पर गौर क्यों नहीं कर रहा है? कौन सी आयत? शमीर भाई ये किस आयत की बात कर रहा है? ये आयत भेजे, चल आयत भेजे अभी। ये झूठ कुरान मजीद में ये तहरीफ कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि मतलब अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं है। चल पर सबर पकड़। हाँ फैसल भाई चल। सुनो शमीर भाई इनसे बोले कि अगर ये हलाली है, हलाल नुस्खे से पैदा हुआ है, ये टाइम का ख्याल करें, 2 मिनट करके बात करें। ये बोलने तो दे नहीं रहा है। ठीक है शमीर भाई, बात है शमीर भाई हद है। शमीर भाई बोलने नहीं दे रहा। ये बोले कि इनमें से एक ही कुत्ता भोगे, 2 कुत्ता भोगने से फिर फोन काट देंगे। एक ही कुत्ता भोगेगा। कुत्ता भोगेगा। हाँ तो जैसे चलो मान गया कि मान गया ये एक ही कुत्ता भोगेगा। मान गया। कुत्ता ही है ना, कुत्ते चलो की तरह भैं करेगा। अरे वो तो तू है ही है शमीर भाई। हजरत वालो चुप हो जाओ। अरे विक्टोरियन अंग्रेज ए यहूदी। अब शमीर भाई इसने मेरी बात काटी थी, मुझे बोलने नहीं दिया था, मुझे बोलने दिया जाए फिर आगे बात करें। ये देखिए कैसे ये कुत्ता बना बैठा है, कैसे भौंक रहा है और ये आता है बात करने के लिए। चलिए शमीर भाई मैंने कुरान मजीद की तकरीबन 5 से 6 आयतें पेश की है। अगर दुनिया अहले हदस में कोई हलाली है, एक आयत को गलत साबित कर दे, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और जब कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि अल्लाह